لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وقلوبنا والمولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظر المهدي. أما بعد فقد قاله الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اولاً ساری حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو دکھتا نہیں لیکن ہم کو دیکھتا ہے، وہ پروردگار عالم جو تمام در نعمتیں دے کر بھی ہم جن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، وہ پروردگار عالم کہ جس نے اپنے ہی نور سے وہ 14 نور خلق کر کے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ 14 معصومین میرے نور کا ٹکڑا ہیں، تو اس نور کو بھی میں بیان کر دوں کہ وہ پروردگار عالم اعلیٰ ہے تو اس نے علی مرتضیٰ کو خلق کر دیا، وہ فاتح السماوات ہے اس نے بی بی فاطمہ کو خلق کر دیا، وہ محسن ہے اس نے امام حسن کو خلق کر دیا، وہ حسین ہے اس نے امام حسین کو خلق کر دیا، وہ عبادتوں کے لائق ہے اس نے امام زین العابدین کو خلق کر دیا، وہ باقر العلوم اس نے امام محمد باقر کو خلق کر دیا، وہ سچے وعدے کرتا ہے اس نے امام جعفر صادق کو خلق کر دیا، وہ غصے پہ غضب ہے اس کو وہ غصہ اپنا قابو کر لیتا ہے، کتنی رحمتیں ہم کو دیتا ہے، اس نے امام موسیٰ کاظم کو خلق کر دیا، ایک آنسو پہ راضی ہو جانے والا علی رضا کو خلق کر دیا، اس نے تقوی بھیجا امام تقی کو خلق کر دیا، وہ نقوہ اور پرہیزگار امام نقی کو خلق کر دیا، وہ حسین امام حسن عسکری کو خلق کر دیا، وہ تنہا ہے لیکن لشکر پہ بھاری اس نے امام مہدی آخر الزماں کو خلق کر دیا۔ درود پڑھے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. 14 نور جو خلق کیے پروردگار عالم نے، لہٰذا وہ اپنے ہی نور سے خلق کیے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے بی بی کی شان میں کچھ چند جملے بی بی کی شان میں پیش کر دوں کہ وہ فاطمۃ الزہرا کہ جن کے بچے جوانان جنت کے سردار، وہ فاطمۃ الزہرا کہ جن کی روٹیوں کی بدولت سورہ دہر نازل ہوا، وہ فاطمۃ الزہرا جو سیدات نساء العالمین ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا جو علی کی پناہ گاہ ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا کہ جن کے بابا حبیب خدا ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا جو تمام در خاتون سے بھی بے نظیر خاتون ہے۔ پروردگار عالم نے بی بی کی شان میں آیت نازل کی اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی تم جان نہیں سکتے یا یوں کہا جائے کہ تم پہچان نہیں سکتے کہ فاطمہ کیا ہے۔ بے شک ہم بی بی کے کردار کو پہچان نہیں سکتے، نہ ہم جان سکتے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کا کردار کتنا بلند ہے، نہ ہم ان کی عظمت کو پہچان سکتے، میری عقل سے یہ چیز باہر ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک شعر عرض کر دوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی مجلس کو میں پے در پیر بیان کرتی چلوں گی کہ میری کوئی بھی عبادت ہو نہ مکمل زہرا، جب تلک تیرے دشمن پہ تبرہ ہو نہ زہرا، تیری فضا کو سمجھ پائی نہ دنیا اب تک، تو تیرا رتبہ کیسے سمجھے گی یہ دنیا زہرا، تو تیری رتبہ کیسے سمجھے گی یہ دنیا زہرا۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ جس نے فاطمہ کو دوست رکھا لہٰذا اس نے مجھے دوست رکھا،
اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں ہر کام میں بیوی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیے جتنا گھر کا کام کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جو بھی دنیاوی کام کرتے ہیں، ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بیوی کو ہم کتنا اپنے قریب رکھے ہوئے ہیں، کتنا سمجھ کر ہم بیوی کا کام کر رہے ہیں، بیوی کو ہم اس کام میں آئیڈیل بنائیں بھی ہیں یا نہیں بنائیں، لہٰذا ہم بیوی کو راضی کریں ہیں یا نہیں کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم بیوی ہم سے کتنا راضی ہیں۔ جب ہم سے ہماری بیوی راضی نہیں ہوں گی تو ہم سے امام کیسے راضی ہوں گے؟ الاجل یا امام زمانہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، الاجل یا امام زمانہ۔ جب بیوی ہم سے راضی نہیں تو ہمارے وقت کے امام ہم سے کس طرح راضی ہوں گے؟ کہتے ہیں جب ہم ایک گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس گھر میں سب سے پہلے وہ دروازہ ہوتا ہے۔ جب وہ دروازہ ہی بند ہے تو ہم اس گھر کے اندر کس طرح داخل ہوں گے؟ اور اس گھر کے تمام کمروں میں کس طرح داخل ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ دروازہ ہی بند ہے۔ اور اگر ہمیں امام تک پہنچنا ہے اور اس گھر تک پہنچنا ہے، اس گھر کے تمام کمروں تک پہنچنا ہے، تو سب سے پہلے اس دروازے کو ہمیں کھلوانا ہوگا، اس دروازے کو راضی کرنا ہوگا۔ درود پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 3 مثالیں، 3 شبد ایسے جو بیوی نے کہے، سب سے زیادہ غور و فکر اسی پہ کر لیں۔ ہم تمام در کاموں پہ تو ہم دھیان نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو بیوی نے ارشاد فرمائی کہ مجھے دنیا میں راہ خدا میں دینا بہت پسند ہے۔ پھر کہا مجھے تلاوت قرآن بہت پسند ہے۔ پھر کہا مجھے اپنے بابا کا چہرہ محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بہت پسند ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز میں ہم ایک بار بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ اتنا وقت ہمیں ملتا ہے کہ ہم سے بیوی ہماری راضی ہو جائیں، جو بیوی کو پسند ہے۔ مرحومین کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں، وہی وقت مرحومین کے لیے ہم دے لیتے، ٹھیک ہے وہ بھی ثواب ہے، اتنا ہی ثواب ہے، لیکن کیا ہم ایک آیت پروردگار عالم کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے پڑھتے ہیں؟ پھر دوسری چیز کیا بیان کی ہے؟ کہا کہ مجھے بابا کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے محبت بھری نگاہ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں نا ایک چاند کی طرح ہوتی ہے اور باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماں چاند کی طرح ہوتی ہے جو چمکتی رہتی ہے، اور باپ سورج کی طرح ہوتا ہے جو تھوڑا گرم ہوتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن جتنا وقت ہم ماں کے ساتھ گزارتے ہیں اتنا باپ کے ساتھ نہیں گزارتے ہیں۔ لیکن اس وقت بیوی فاطمہ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے باپ کا چہرہ محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بہت پسند ہے۔ کچھ نہ کچھ تو اس بات میں چھپا ہے، پوشیدہ ہے، جو بیوی نے اس بات کو عرض کیا۔ لہٰذا باپ بھی اتنی محبت کرتا ہے اپنی بچے سے، اپنی اولاد سے، جو بچہ دیکھ نہیں پاتا۔ کتنا زیادہ بی بی سیدہ اپنے والد سے محبت کرتی تھیں کہ لوگ یہاں تک کوڑا پھینک دیتے تھے اس کو صاف کرتی تھیں، اپنے بابا کے زخموں کو صاف کرتی تھیں۔ پھر کہا کہ مجھے راہ خدا میں دینا بہت پسند ہے، جو شخص راہ خدا میں دیتا ہے میں اس کے زیادہ قریب ہو جاتی ہوں۔ تو راہ خدا میں دینے کا مطلب ریاکاری نہیں، جو آج کل معاشرے میں بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے کہ اگر ہم ایک تو وقت بھی آپ کی مدد کریں گے تو بار بار یا کبھی فوٹو یا سوشل میڈیا پہ ہم اپلوڈ کر کے دکھائیں گے، وہ ریاکاری ہے، اس سے پروردگار عالم راضی نہیں، نہ اس سے بیوی راضی ہیں، اور نہ ہی ہم امام تک پہنچیں گے۔ ریاکاری کوئی فائدہ مند نہیں، لہٰذا ہم دنیا میں بلند ہو سکتے ہیں لیکن اس سے ہم آخرت میں بلند نہیں ہو سکتے۔ درود پڑھے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے پھر فرمایا کہ ایک گھر اتنا بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے، یعنی عرش الہی سے بھی زیادہ بلند ہو جائے، تو کہا پروردگارہ وہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا وہ گھر فاطمۃ الزہرا کا گھر ہے، کہ وہ عرش الہی سے زیادہ بلند ہو جائے، کیونکہ اس گھر سے اتنا نور منور ہوتا ہے، اتنا نور منور ہوتا ہے، اور اس گھر کے نور منور ہونے سے معاشرہ بیدار ہو گیا۔ اب دیکھیں معاشرہ کس طرح بیدار ہوا ہے، بیوی کو کس طرح آئیڈیل بنایا گیا ہے
کہ وہ جاہل زمانے میں رہ کر رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی کتنی بہترین پرورش کی. آپ جانتی ہیں نا کتنی بہترین پرورش کی کہ جس دور میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو زندہ دفنا دی جاتی تھیں, کوئی بیٹی کی عزت نہیں کی جاتی, لیکن اس دور میں بیوی نے کتنی بہترین کردار اپنا کیا, کتنا بہترین عظمت ان کی بیان کروں, لیکن میں بیان نہیں کر سکتی, نہ میری اتنی قوت ہے, نہ آپ کی عقل سے بھی باہر ہے کہ آپ وہ ان کی عظمت سن سکیں. کتنا بہترین بیوی کا کردار تھا. دیکھیں کہ ان کے نور سے معاشرہ آج بیدار ہو گیا, آج ہمیں ان کو آئیڈیل بنانا ہے. کس طرح آئیڈیل بنانا ہے رسول نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ بیٹی کا جو کہا جاتا ہے نا کہ بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی, لیکن ہم بی بی فاطمہ کو دیکھ لیں کتنا بہترین کردار تھا اس زمانے میں, تو کتنی ویلیو ہے کہ جب لوگوں نے کہا تھا رسول کو کہ آپ ابتر ہیں, ایک آدھا نا کہ آپ ابتر ہیں معاذ اللہ, تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کوثر عطا کیا ان کو, اور اسی بیٹی سے نسل چلی, بیٹی سے نسل چلی. اگر کوئی بیٹی کی ویلیو نہ ہوتی تو پروردگار عالم ان کو بی بی فاطمہ الزہرا عطا نہ کرتے, لیکن بی بی فاطمہ الزہرا عطا کر کے بتا دیا کہ بیٹی کی ویلیو, بیٹی کی عزت کتنی بلند ہے. ایک شخص تھا جس کے گھر میں 6 بیٹیاں موجود تھیں, لہٰذا اس نے بہت خواہش لگائی کہ ایک بیٹا ہمارے کیا ہو جائے, بس ایک بیٹا کہا تھا کہ میرے کیا ہو جائے, لہٰذا اس کی موت ہو گئی. اس کی موت ہونا ہی تھی کہ جیسے اس نے دیکھا, خواب میں یہ چیز دیکھتا ہے کہ میری موت ہو گئی, 6 بیٹیاں ہیں اور میں نے خواہش کی کہ میرا ایک بیٹا اور ہو جائے, اب بیٹی نہ ہو, میں اس کو پال نہ سکوں گا. لہٰذا پروردگار عالم جس کے گھر میں بیٹیاں دیتی ہیں وہ رحمت سے بھر جاتا ہے, برکت ہو جاتی ہے اس گھر میں. اس گھر میں کہا جا رہا ہے ان کے یہاں 6 بیٹیاں تھیں, اس نے کہا کہ ایک بیٹا مجھے عطا کر دے, مجھے بیٹی نہیں چاہیے. بس خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی روح جیسے ہی پرواز ہوئی ویسے ہی دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ جیسے ہی دوزخ کی اور لے کے گیا تو ایک بیٹی آ گئی. ایک بیٹی نے اپنے باپ کو دوزخ کے منہ سے بچایا. دوسرے دروازے پہ جاتا ہے تو دیکھا دوسری بیٹی آتی ہے اور ان کو اپنے باپ کو دوزخ کے منہ سے ہٹاتی ہے. تیسرے دروازے پہ گئی, تیسری بیٹی نے ہٹایا. چوتھے دروازے پہ گیا جیسے ہی وہ شخص, چوتھے دروازے سے اس بیٹی نے دوزخ کے منہ سے اپنے باپ کو بچایا. ایسے ہی 6 بیٹیوں نے یہ عمل انجام دیے. اس نے یہ چیز خواب میں دیکھی. جیسے ہی 7واں دروازہ آیا وہ ڈر گیا, اب تو کوئی بیٹی ہی نہیں, کیونکہ اس کے پاس 6 بیٹیاں موجود تھیں اور وہ خواہش لگایا ہوا تھا کہ ایک بیٹا ہو جائے. لہٰذا اگر اس نے یہ خواہش لگائی ہوتی کہ ایک بیٹی ہو جائے تو وہ اس دروازے سے بھی واپس آ جاتا. بس جیسے ہی اس نے دیکھا کہ 7ویں دروازے پر میں دوزخ کے منہ پر ہوں اور بچانے والا کوئی نہیں ہے, تو ہاتھ بلند کر کے فرمایا پروردگارا مجھے ایک بیٹی اور عطا کر دے کہ مجھے اس دوزخ کے دروازے سے مجھے بچا لیا جائے. بس جیسے ہی نیند بیدار ہوئی 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور ترنت بیٹی کی نیت کی. درود پڑھے بر محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی, ہم نے آپ کے سامنے اپنی تقریر کو سمیٹ لیا ہے. یقیناً میں سمجھ گئی یا آپ سمجھ گئے ہیں میری تقریر کو, یا آپ کے ذہن میں آ گیا کہ بیوی کو آئیڈیل کس طرح بنانا چاہیے, کس طرح بیوی کے قریب ہوں گے اور کس طرح ہم امام کے قریب ہوں گے. عزیزان گرامی, ایک شعر میں نے عرض کیا تھا کہ میری کوئی بھی عبادت ہو نہ مکمل زہرا, جب تلک تیرے دشمن پہ تبرہ ہو نہ ہو زہرا. تیری فضا کو سمجھ پائی یہ دنیا زہرا, تو کیسے سمجھے گی تیرا رتبہ زہرا. میں نے ابھی یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے. اب دیکھیے جناب فضا علیہ السلام ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہی تھیں اور رو رو کے کہ اس قدر ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں. ایک شخص پاس سے گزرتا ہے اور فرماتا ہے اے کنیزی میں نے تجھے تیری آواز سے لگتا ہے کہ تو سیدہ کی چاہنے والی ہے, لہٰذا مجھے یہ بتا دے کہ بعد رسول کے گزر جانے کے بعد بیوی پہ کیا مصائب گزرے. بس یہ کہنا تھا
کہ جناب فضہ نے ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا اے شخص تو نے میرے زخم کو تازہ کر دیا، لہٰذا اب مجھ سے یہ سوال مت پوچھو کہ رسول کے گزر جانے کے بعد رسول بی بی پہ کیا مصائب گزرے۔ ارے وہی مسلمان جو جنت کا جس کے بچے جنت کے سردار ہوا کرتے تھے، ان کے دروازے پر آ کے ان مسلمانوں نے جلتی ہوئی لکڑیاں لگا دی اور ایک صدا بلند کی کہ علی کو بلاؤ، ارے علی کو بلاؤ۔ فاطمہ نے کہا میں علی کو لے جانے نہ دوں گی، ارے در دیوار کے بیچ میں میری شہزادی۔ عزیزان گرامی آپ جانتی ہیں نا کہ جب دروازے کے پاس آگ لگائی گئی تو اس دروازے میں جو کیل پیوست تھی وہ گرم ہو گئی تھی، وہ اس طرح گرم ہو گئی تھی اور میری بیوی کے پہلو میں پیوست ہو گئی تھی۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ بیوی نے آواز لگائی اے فضہ مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جیسے ہی بیوی کے قریب جناب فضہ آئی اور فرمایا اے فضہ ذرا علی کو بلائیے، مجھے کچھ وصیت علی سے کرنا ہے۔ یہ کہنا تھا کہا اے علی دیکھیے میرا وقت قریب آ گیا، میرا جنازہ اندھیاری کی تاریکی میں اٹھائیے گا، میرا جنازے میں ان مدینے والوں کو شرکت نہ کرنے دیے گا، یہ مدینے والوں نے ارے میری نسل محسن تباہ کر دی، یہ مدینے والوں نے میری نسل محسن ختم کر دی۔ یہ کہنا تھا کہ جناب امیر المومنین نے ایک مرتبہ بیوی کا جنازہ اٹھایا اور جیسے ہی جنازہ اٹھایا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ چند قدم کی آواز پیچھے آ رہی ہوتی ہے، تو فرمایا اے حسن ذرا ماں کا جنازہ نیچے رکھیے، اور دیکھیے ماں کی وصیت تھی کہ جنازے کے ساتھ کوئی شرکت نہ کرے، تو دیکھتی ہے کہ جناب زینب ہے اور ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے اور فرماتی ہے اے بابا مجھے ماں کے جنازے کے ساتھ جانے دیے، اے بابا مجھے ماں کے جنازے کے ساتھ جانے دیے۔ امام حسن کہتے ہیں اے بابا دیکھیے بھائی کا بھی سایہ بہن پر ہے اور باپ کا سایہ بھی بہن پر ہے، لہٰذا جانے دیجیے نا زینب کو ماں کے جنازے کے ساتھ۔ یہ کہنا تھا میں کہوں گی اے مولا کائنات ذرا آپ کربلا کی اور آئیے اور دیکھیے کہ اس وقت بھائی بھی موجود تھے اور باپ بھی موجود تھے، ارے کربلا کا منظر دیکھیے کہ بہنیں سربراہ ہے اور بہنیں سربراہ کوفہ اور بازار پھر رہی ہے۔ میں کہوں گی آپ کی اس غیرت کو کیسے برداشت کیا ہوگا کربلا کا منظر دیکھ کر۔ جب امام نے عزیزان گرامی ایسے ہی امام نے ایک مرتبہ کہا کہ جیسے ہی جناب زینب کے لاشے سے کہا کہ ایک ایک مرتبہ سب آئے اور اپنی ماں کا دیدار کر لے، فاطمہ کا دیدار کر لے، فاطمہ کو رخصت کر لے۔ ایک ایک کر کے آنا شروع ہوئے، ایک ایک کر کے آتے ہیں اور ماں کا دیدار کرتے ہیں۔ سارے بچوں نے ماں کا دیدار کرنا شروع کیا۔ مولا کائنات نے کہا اے حسین ذرا ماں کا دیدار کر لو۔ امام حسین نے جملہ فرمایا اے بابا جب تک اماں نہ بلائے گی نہ آئے گا حسین، بس یہ کہنا تھا۔ ارے بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بلند ہوئے، فرمایا میرے لال میرے گلے لگ جا، دیکھ کربلا میں جب تیرے گلے پہ خنجر چلے گا تو میں تیرے ہاتھ رکھوں گی، اے میرے لال ذرا میرے گلے لگ جا، جب تو زیج زمین پر آئے گا تو ماں تجھے آغوش ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسلم الذین وسلم تسلیما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس چھوٹی سی خلیل سی عبادت کو قبول عطا فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سب کو نیک اور بہترین راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔